جہاں پہ پکڑی گئی خواتین، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، وہاں پہ ویڈیو آئی، پھر تھانے میں آئی، وہاں کی ویڈیو آئی، چلتے پھرتے کی ویڈیو آئی 3، اور آج پاک پتن کی، کل بھی پاک پتن کی ویڈیو آئی ساری، جو پولیس ان کے ساتھ بیہیو کر رہی تھی، یہاں پہ جو محرر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات، جب ایس ایچ او وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے ابھی، تو آپ اس کی تفتیش کر رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن کی بجائے آپریشن بھی ساتھ اس کی تفتیش کر رہی ہے، دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر آگی ہلاکت کی بات، اس وقت انچارج وہاں پہ کون تھا؟ دیکھیں، جب آپ کسی کو پکڑتے تو وہ پولیس کے کھاتے میں، پولیس کی کسٹڈی میں اس کی اگر ہلاکت ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار یاسر صاحب پولیس والا ہوتا ہے، پورا تھانہ ہوتا ہے۔ ایک دکاندار کے پاس ایک بچہ کام کر رہا ہے، اور اس کی دکان کے اندر اس بچے کی ہلاکت ہو جاتی تھی تو اس کا ذمہ دار دکاندار ہوتا ہے۔ ابھی تک کسی پولیس افسر کو معطل کیوں نہیں کیا گیا؟ کسی کی غفلت تو ہے نا، دونوں خواتین مر گئی۔ پھر انکوائری بنا دی آپ نے کمیٹی، اس میں اب ثابت ہوگا کہ آیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو ایک سائڈ پہ اب کر دے کہ انہوں نے بنا دی، دے دی ورثہ کو، ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں ملی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی تک صرف پولیس والوں کے پاس ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، گھر والے بار بار پولیس کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیں، وہ ابھی نہیں دے رہے۔ جبکہ میڈیا کے پاس یہ رپورٹ آئی ہے، اس میں تبھی ان کی موت جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہ بتایا گیا ہے کہ دل بند ہونے سے ان کی موت واقعہ ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، اس میں اب ایک چیز ڈی این اے، جو اب اس کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ اب ڈی این اے میں دیکھا جائے گا، جو نمونے لیے گئے ہیں اس میں اب پتا چلے گا کہ یہ اصل وجہ کیا بنی ہے، کیا ہے، ڈیپلی ڈی این اے رپورٹ میں سارا کلیئر ہوگا۔ اگر اس کے بعد، یعنی ان کی ابھی ٹاکسیکالوجی رپورٹ بھی نہیں آئی کہ کس قسم کا نشہ تھا، ایگزیکٹلی وہ ڈی این اے میں آئے گی نا، اس میں پتا چلے گا۔ وہ جب آئے گی تو چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ ماننے، آپ بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے، ہمارے سامنے جو بیٹھتا ہمیں پتہ چل جاتا ہے رائٹ پہ کون ہے، رونگ پہ کون ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی سوال کرتے پتہ چل جاتا ہوتا ہے، غفلت تو ہے نا پولیس کی، مس ہینڈلنگ تو ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب دیکھیں جو ان کے گھر والے، جو ان کی بچی ہے بیچاری، کون پالے گا؟ ہم نے پیچھے کا نہیں سوچنا کہ یار اب اس کا کون ہے والی وارث، یہ ہم نہیں سوچنا، نہ پولیس والوں نے سوچنا ہے، سوچنا تھا بیچارے اس کے گھر والوں نے کہ اب اس کی بچی میں کس طرح پالیں گے، کس طرح کریں گے۔ پہلی بات ہے، جب یہ ہوا سب سے پہلے ان پولیس افسران جو موقع پہ موجود تھے ان کو فوری طور پر معطل کرتے اور ان کی انکوائری شروع کر دیتے۔ ابھی تک جب یہ ان کو گرفتار کر کے اس کے بعد ہلاکت ہوگی، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ہلاکت ہوئی، وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ لیکن فرسٹ آف آل جس کی غفلت ہے تو اس کے خلاف کارروائی تو بنتی ہے نا۔ ایم ایل او کیا کہتا ہے اس ضمن کے اندر؟ میڈیکل لیگل رپورٹ بنی ہے ان کی؟ میڈیکل رپورٹ تب بنے گی جب یہ ڈی این اے آ جائے گی۔ ابھی تو صرف پوسٹ مارٹم جس کو کہتے ہیں نا رپورٹ، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے بقول یہ جناح ہاسپٹل میں ہوا ان کا پوسٹ مارٹم نا، ان ڈاکٹروں نے یہ اب رپورٹ جو تیار کی ہے جس میں یہ آیا ہے۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خالی جناح والے نہیں ہوتے، ساتھ منشی ہسپتال کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کو میں ایک چیز بتاؤں، لوگوں کو نہیں پتا، پوسٹ مارٹم جو میڈیکل بورڈ بنتا ہے اس کا، جس کو ڈاؤٹ ہو کہ اس پہ تشدد ہوا ہے خواتین پہ، ان کا ایک میڈیکل بورڈ بنتا ہے، اور اس کی کارروائی 176 کی ہوتی ہے۔ اگر 176 کی کارروائی نہ ہو تو وہ میڈیکل بورڈ نہیں بنتا۔ ان دونوں خواتین کے لیے اصل حقائق جاننے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ جو منشی ہسپتال سے 3 رکنی ہوتا ہے، وہ آ کے انہوں نے ان کا میڈیکل کیا ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم ہوا، اور اس کے بعد 3 دن بعد یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے آج کہ کوئی تشدد کے نشان نہیں ہے، ان کا دل بلاک ہو جائے گا۔ 3، کیونکہ 176 کی کاروائی، ایک ہوتی ہے 174 کی کاروائی، فار ایگزامپل ایک بندے نے پھندا لے لیا ہے تو 174 کی کاروائی ہوگی۔ لیکن جو ٹارچر کا ہوگا نا،
اس کی 176 کی بنے گی اور اس میں باقاعدہ آپ کو وہ میر رضا کیس کا معلوم ہے نا جو بالکل کراچی میں جو ہوا اس ہے کی پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا, اسی کی بنیاد کے اوپر ابتدائی رپورٹ کا کہا گیا تھا ان کا, وہ پھر عدالت یہ میں بھی ابتدائی رپورٹ تھی, جب ہاں آگے قبر کشائی ہوئی اور ابھی نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو چیزیں کچھ اور نکل کچھ اور آتی ہیں, کیونکہ وہ 7 پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو بورڈ بنتا ہے وہ پھر ایک اسپیشل ڈاکٹر بیٹھتا ہے جو چیزوں کو جو اندر سے ملتی ہیں وہ فرانزک کے لیے بھجوائی جاتی ہیں. وہ جب فرانزک کی رپورٹ آتی تو پھر کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے فلاں حصے میں یہ چیز پائی گئی ہے. وہ فرانزک کی رپورٹ میں سارا کچھ اور ڈی این اے کی رپورٹ میں وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اب ابھی تک اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی کہ انویسٹیگیشن کے دوران کھانے یا پینے کو انہیں کچھ نہیں ملا؟ بالکل جی, یہ تو ان کے گھر والے ابھی تک الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا, کھانے کے لیے نہیں دیا گیا, وہ ابھی تک الزام لگا رہے ہیں. لیکن پولیس کا دوسری طرف موقف ہے, ہم نے ان کا بھی موقف لینا ہوتا ہے نا. پولیس کا دوسری طرف موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ٹارچر نہیں کیا, دوسرا پانی تو ویسے بھی ادھر کولر لگا ہوا ہے تو وہ جب مرضی جائیں پانی پیے, کوئی بھی آتا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی ابھی منظر عام پہ آنا ہے کہ اگر نشہ آور کوئی چیز استعمال کی گئی تھی تو وہ کتنے گھنٹے پہلے استعمال کی گئی, ہاں, اور کتنے فیصد استعمال کی گئی اور کتنی رہ گئی تھی, وہ کتنی ڈائلوٹ ہو گئی, اس کا اثر کتنا باقی تھا یا کتنا اس کا ہینگ اوور باقی تھا, وہ ساری چیزیں تو اس رپورٹ کے اندر آنی باقی ہیں. اسی لیے تو اب افسران بالا نے یہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے. وہ جو وامٹنگ کا کہتے ہیں, یس, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہے. اچھا, سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ چیز نہیں آئی, آپ یہ نوٹ کیجئے گا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف وہ چلتی پھرتی صحت مند باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں. وہ جو الٹیوں والی فوٹیج ہے ہم اپنے سورس سے لگے بھی ہوئے ہیں کہ اگر وہ مل جائے تو وہ بھی ذرا سامنے آ جائے اور چیزیں کلیئر ہوں گی, تاکہ باقی فوٹیج تو ساری ہے, اگر وہ والی آ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ آیا کہ گرفتاری کے حوالے سے آپ کہتے ہیں 6:25 پہ یس گرفتاری ہوئی, 6:15 بجے کے قریب. اس کا عینی شاہد کوئی اور ہے کہ یہ 6:15 بجے؟ پورے تھانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں, فرنٹ ڈیسک موجود ہوتا ہے. دیکھیں گرفتاری گھر سے جب ہوئی؟ نہیں, گھر سے نہیں, باہر سے, مین ٹاؤن شپ مین بازار سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے, جہاں وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی نظر آ رہی ہیں, وہاں سے ہوئی. اس کا ٹائم کنفرم ہے کہ وہ 6:15 بجے؟ ہاں, ان کا ٹائم کنفرم ہے نا, وہاں پہ پولیس گئی ہے. تھانے لانے کا ٹائم کیسے کنفرم ہے کہ تھانے میں کتنے بجے؟ اچھا, جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آتا ہے کہ کتنے بجے, آپ دیکھیں نا ایک تھانہ ٹاؤن شپ, یہ بھی میں آپ کو بڑا بتا دوں, اس میں وہ کنفرم ہے کہ وہ اوپر ٹائم جو ہے وہ 6:30 بجے کیمرے لگے ہوتے ہیں. جب آپ تھانے میں ان ہوتے ہیں تو اس ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سی سی ٹی وی کے مطابق کتنے بجے ان ہوا ہے. اور جب آپ وہاں سے اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو جہاں سے آپ نکلتے ہیں وہ بھی تو سی سی ٹی وی اس وقت بھی تو چل رہا ہوتا ہے نا کہ اتنے بجے یہ چیزیں یا یہ بندہ یہاں سے نکل گیا ہے. ایک سوال رہ گیا, ہاں بتائیں. آپ نے ابتدا کے اندر کا ریکارڈ یافتہ, یس, پولیس نے کلیم کیا. جی بالکل. اچھا, ریکارڈ یافتہ. اچھا, ایک تو چوری, فراڈ. سر کہنے کو تو آپ نہیں, ریکارڈ موجود ہے نا ہمارے پاس پولیس کا, سرکاری. کب کا؟ پاک پتن کا, لاہور کا, کب کا؟ دیگر یہ تقریباً تھوڑا عرصہ پہلے کا, یعنی 2 مہینوں میں ساری کارروائی؟ نہیں, اس سے پہلے بھی. اچھا, اس سے پہلے بھی ہم نے سارا ریکارڈ چیک کیا, دیکھا. دیکھیں, جب تک ہمارے پاس ریکارڈ نہ آئے جی, پولیس والے کہیں جی ریکارڈ یافتہ ہے, تو بعد ریکارڈ یافتہ نہ نکل, کیونکہ پولیس نے ہمیشہ اپنا آپ بچانے کے لیے چیزوں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے. یہ تقریباً وہ کہہ رہے کہ ویسے تو یہ 5 سالوں سے وارداتیں مختلف علاقوں میں کرتی ہیں. اب جو فریشلی ریکارڈ بھی آیا 2 سے 3 ماہ کا, اس میں کسی سے فراڈ, نقب زنی کی وارداتیں ہیں, اس میں چوری کی وارداتیں ہیں, ٹھیک ہے, کسی سے موبائل جو پڑا ہوا وہ اٹھا کے لے گئے, اس طرح کی وہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. اس سے پہلے گرفتاری؟ اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں, چھوٹ جاتی رہی ہیں. گرفتاری رہی؟ یس. اچھا, جس طرح دوسرے چور پکڑے جاتے تھے, دیکھا کہ اب ریمانڈ لیا, ریمانڈ لینے کے بعد کوئی ثابت نہیں ہوا. وہ گرفتاری لاہور میں ہوئی ہے کسی اور شہر؟ لاہور میں. اچھا, لاہور میں رہی ہے گرفتاری. اور آبائی علاقہ ان کا پاک پتن کا ہے. تو اب کتنے عرصے میں وہ رپورٹ آنا باقی ہے جس میں دیکھیں جی, ڈی این کی 2 ہفتے میں بھی آ سکتی ہے, 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. لیکن جو ہائی پروفائل کیس ہو جاتے ہیں, جیسے یہ بڑا ایک ہر افسران نے اس کا نوٹس لیا خواتین کا کہ دونوں لاکھ, ان کی رپورٹ افسران بالا نے لکھ کے بھجوایا فرانزک لیبارٹری کو کہ اس کو فوری طور پر جلدی اس کو پرووائڈ کیا جائے. تو وہ آئی ہوپ کہ اس منتھ میں
وہ رپورٹ بھی آ جائے گی اور تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر بھی ہو جائیں گی. اور اس میں غفلت جس کی ہوئی اگر اس کو سزا نہیں ملتی تو میرے خیال سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو ان کے گھر والوں کا الزام وہ ابھی تک چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ غفلت تو ہے, اگر نشہ بھی کرتی تھی, اگر ان کو نشے کی ہے تھی تو فوری طور پر ان کو پرووائڈ کرتے یا کسی ہاسپٹل میں فوری طور پر لے کے جاتے.